السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے اس چینل پر تمام نئے آنے والے سامعین اور ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ سیشن حکومت پنجاب کی جانب سے جماعت دہم کے سلیبس میں شامل کی گئی نئی بک ترجمۃ القرآن المجید کے متعلق ہے، اور اس میں ہم 3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 سلیبس، نمبر 2 پیپر پیٹرن، نمبر 3 پیرنگ سکیم۔ دیکھ لیتے ہیں ہمارے سلیبس میں کون کون سی صورتیں شامل ہیں۔ سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ الرعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ الحجر، سورۃ النحل، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورۃ المؤمنون، سورۃ الزمر، سورۃ المؤمن، سورۃ حامیم سجدہ اور سورۃ الشورى۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو ہماری پوری بک میں ہمارے اس سلیبس میں ہیں، مگر ان میں سے بہت اسپیسیفک صورتیں ہیں کہ جن کی ہم نے منتخب آیات یاد کرنی ہے، ساری صورتیں یاد نہیں کرنی۔ وہ صورتیں اور آیات دیکھ لیتے ہیں کہ کن صورتوں کی کون سی آیات یاد کرنی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 to 153، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 to 158، سورۃ النحل آیت نمبر 89 to 90، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 to 40، سورۃ الکہف آیت نمبر 1 to 12، سورۃ الکہف آیت نمبر 110، سورۃ المؤمن آیت نمبر 1 to 11، سورۃ الزمر آیت نمبر 7 to 14، سورۃ الزمر ہی کی آیت نمبر 53، سورۃ الشورى آیت نمبر 23 اور سورۃ الشعراء ہی کی آیت نمبر 37 to 38۔ یہ وہ صورتیں ہیں اور ان صورتوں کی آیات ہیں کہ جو ہم نے یاد کرنی ہے، اور اسی میں سے ہی ہمارا 20 نمبر کا پیپر آئے گا۔ پیپر پیٹرن دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پیپر ٹوٹل نمبر 50 ہیں، اور اس میں ہمارے 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ ایک ایک کر کے وہ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہمارا کثیر الانتخابی کا ہے، ایم سی کیوز ہیں۔ 10 ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے، ایک ایم سی کیو 1 نمبر کا، تو 10 نمبر ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہمارے مختصر سوالات کے جوابات ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے کوئی سے 5 سوالوں کے مختصر جواب دیجیے۔ ہر شارٹ کوسچن 2 نمبر کا، تو ٹوٹل نمبر 10 ہوئے۔ یہ بات یاد رہے کہ جیسے ہمارے 9th کی بک میں یہ مختصر سوالات میں سے جو یہاں ہمارے پاس 8 سوال پوچھے گئے ہیں، ان میں سے 5 پہلے 5 وہ ان کا ہم نے اردو میں ترجمہ لکھنا ہے، اور وہ اردو میں ہی پوچھے جائیں گے، مگر سوال نمبر 6، 7 اور 8 یہ جو ہماری منتخب آیات ہیں، جو بھی میں نے آپ کے ساتھ اوپر ڈسکس کی ہیں، منتخب آیات میں سے ہی کسی آیت کے 2، 3، 4 لفظوں پر مشتمل وہ ایک چھوٹا سا آیت کا حصہ پوچھیں گے، جس کا ہم نے بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 3 قرآنی الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، 8 آئیں گے، جن میں سے ہم نے 5 کرنے ہوں گے۔ ہر لفظ 1 نمبر کا ہے، تو ٹوٹل نمبر 5 ہوئے۔ سوال نمبر 4 آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہے۔ کوئی سے 5 آیات پوچھیں گے، منتخب آیات میں سے ہی پوچھیں گے، 5 آیات پوچھیں گے، جن میں سے ہم نے کوئی سے 3 کرنی ہے۔ ہر آیت 1 نمبر کی، تو 3 آیات یہ ہمارا
سوال نمبر 4 یہ 15 نمبر کا ہوا۔ سوال نمبر 5 ہمارا لونگ ہے اور کوئی سے 2 لونگ پوچھے جائیں گے، 2 میں سے ہم نے ایک کرنا ہوگا، اور اس لونگ میں کون کون سی چیزیں متوقع ہیں کہ وہ پوچھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام، اس کا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین۔ ایسے ہی سورۃ الکہف کا نیچے پوچھا ہوا ہے۔ تو جب بھی ہم لونگ یاد کریں گے تو لونگ ہم نے پورے یاد کرنے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پیپر بنے گا کیسے، آئے گا کیسے۔ تو سوال نمبر 1 جو ہمارے ایم سی کیوز تھے، اس کی انہوں نے بتایا کہ یہ ایم سی کیوز کہاں سے آئیں گے، دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 مرتب کرتے وقت مقررہ حصہ قرآن المجید میں دی گئی صورتوں کے تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین میں سے ہی سوالات مرتب کیے جائیں۔ مطلب صورتوں کے آغاز میں بعینی ہی اسی طرح کہ جیسے ہمارے 9th کلاس کی ترجمۃ القرآن کی بک میں جو صورتوں کے آغاز میں صورتوں کا تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین اردو میں لکھے ہوئے ہیں، انہی میں سے ہمارے ایم سی کیوز بنائے جائیں گے جو کہ ہم نے کرنے ہوں گے۔ سوال نمبر 2 مختصر سوالات کے جوابات تھے، دیکھ لیتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے۔ سوال نمبر 2 کے لیے مختصر جوابی سوالات درج ذیل میں سے مرتب کیے جائیں گے، انہوں نے 2 حصے بنا دیے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو مختصر سوالات جو 8 پوچھے جاتے تھے اور ان میں سے 5 ایسے تھے کہ جو اردو میں پوچھے جاتے تھے، اور ان میں سے 3 ایسے تھے کہ جو آیتوں کے بامحاورہ ترجمہ پوچھے جاتے تھے، 2-3 لفظوں پر مشتمل وہ آیت کا چھوٹا سا حصہ پوچھا جاتا تھا، وہ اسی لیے انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 مقررہ حصہ قرآنی کی صورتوں کا تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین 5 ان میں سے، اور جائزے کے لیے منتخب آیات مبارکہ کے مرکبات کا بامحاورہ ترجمہ تو آخری 3 ان میں سے۔ تو ہمارے جو ٹوٹل 8 مختصر سوالات آنے ہیں تو وہ 2 جگہوں سے پوچھے جائیں گے، 5 اردو والے پورشن میں سے اور 3 وہ منتخب آیات والے پورشن میں سے۔ سوال نمبر 3 مختصر قرآنی الفاظ تھے، 8 پوچھے جاتے تھے جن میں سے ہم نے 5 کرنے ہوتے تھے، ان کے معنی لکھنے ہوتے تھے، دیکھ لیتے ہیں کہاں سے آئیں گے۔ سوال نمبر 3 مرتب کرتے وقت جماعت دہم کے نصاب میں متعین کردہ قرآنی الفاظ کے ذخیرہ سے الفاظ کے معنی پوچھے جائیں۔ جتنی بھی صورتیں انہوں نے دوسرے پیج پہ ہمارے لکھی ہوئی ہیں، جو میں نے ابھی بتایا کہ وہ اسپیسیفک صورتوں کی وہ منتخب آیات کہ وہ جو ہر صورت میں سے 2, 3, 4 آیتیں یاد کرنی ہیں، انہی صورتوں کے آخر میں بک والوں نے ہی ہماری بک پہ 10, 15, 20 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، انہی الفاظ میں سے وہ 8 لفظ پوچھے جائیں گے جن میں سے ہم نے 5 کرنے ہوں گے۔ سوال نمبر 4 ہمارے آیات کے ترجمے تھے، بامحاورہ ہم نے ترجمہ لکھنا تھا، 5 پوچھے جانے تھے جن میں سے ہم نے 3 کرنے تھے، دیکھ لیتے ہیں اور کہاں سے پوچھے جائیں گے۔ سوال نمبر 4 مرتب کرتے وقت جائزے کے لیے منتخب آیات مبارکہ میں سے ہی بامحاورہ ترجمہ پوچھا جائے گا، پوری صورتوں کا ترجمہ نہیں پوچھا جائے گا، ایڈیشنل اس میں ترجمے نہیں آئیں گے، اس میں وہی مخصوص آیات جو صورتوں کے آخر میں لکھی ہوئی ہیں جو ہم نے یاد کرنی تھی، انہی آیات میں سے کوئی سے 5 پوچھی جائیں گی جن میں سے ہم نے 3 کرنی ہیں۔ سوال نمبر 5 یہ ہمارا لونگ تھا، 2 لونگ آئیں گے جن میں سے ہم نے 1 کرنا ہے، تو وہ 2 لونگ کہاں سے آ سکتے ہیں؟ سوال نمبر 5 مرتب کرتے وقت مقررہ حصہ قرآن المجید میں سے صورتوں کے تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین پر مشتمل سوالات بنائے جائیں۔ اب یہ ہماری 9th کلاس میں
صورتوں کے علمی اور عملی نکات تھے. ہمارے 10th کے سلیبس میں علمی اور عملی نکات نہیں ہیں. ان میں صرف تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین ہیں. کسی بھی صورت کا لونگ ہم نے یاد کرتے ہوئے اس کا جو مکمل تعارف ہے جو صورتوں کے شروع میں اردو میں لکھا ہوا ہے یہ ہم نے مکمل یاد کرنا ہے. تو کوئی سی بھی 2 صورتیں وہ آپ سے پوچھ لیں گے، ان 2 صورتوں میں سے ایک صورت کے بارے میں مکمل ہم نے ڈیٹیل لکھنی ہوگی. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیشن پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.